اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو انسان جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچاننے کے لیے بنایا۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں پہلی صورت میں فرما دیا کہ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، یعنی اللہ میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ گویا سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور سجدہ جو ہے وہ عبادت کی جان ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا، اور اپنا بننے کے لیے یہ جو روح ہم میں پھونکی ہے، روح پھونکی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ہم اللہ کی پھونک ہے ہماری روح، کتنا قرب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے، تو مگر پھینک دیا پھر اسفل سافلین میں۔ یہ جو نفس ہے، جو مٹی پانی جو ہے، یہ اس میں قید کر دیا اس روح کو۔ تو اب اس سچویشن میں جب کہ روح اسفل سافلین میں آ گئی، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا، اس سچویشن میں جو ایمان لایا وعمل الصالحات، اس کو پھر ایسا اجر ملے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک چیلنج بن گیا کہ روح ہے مگر وہ اسفل سافلین میں آ گئی، اس میں بند ہے، اس بت میں بند ہے، مٹی پانی کے ہوا کے میٹر کے بت میں بند ہے۔ تو اس کو گویا اس کا غلبہ پانے کے لیے کہ وہ روح کس طرح غلبہ پا سکتی ہے اس مٹی پانی کے وجود پہ، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم فی سبل، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے۔ ھدی للمتقین، ہدایت اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو احتیاط سے چلتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اور ہمارے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ نفس کی رکاوٹ ہے، یہ ہمارے وجود کی، میٹیریل وجود کی جو رکاوٹ ہے، یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو ایمان والے ہیں وہ میرے سے شدید محبت کرتے ہیں، ایمان والے میرے سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ایمان کی کسوٹی ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو اور کس لیول کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لگاؤ ہے، تعلق ہے۔ محبت جو ہے تعلق کا ہی نام ہے نا، محبت جو ہے یہ تعلق کا نام ہے۔ تو اور ایکسٹریم یعنی بڑا گہرے تعلق کا نام ہوتا ہے محبت۔ دوستی بھی تعلق کا نام ہے، واقفیت بھی تعلق کا نام ہے، ہیلو ہائے بھی تعلق کا نام ہے، لیکن محبت جو ہے وہ بڑے زبردست تعلق کا نام ہے۔ اس لیے ایمان کو بھی اسی طرح ڈیفائن کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے جس کو محبت ہوگی
بڑی ٹاپ لیول کی، یعنی ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ سے بھی، بچوں سے بھی زیادہ، پھر اس کے ایمان کا گویا تکمیل ہوتی ہے اس کی، جب اس کی اس لیول کی محبت ہو جائے کہ سب سے زیادہ میرے سے پیار کرے ہو ساری چیزوں سے، مگر جو میرے سے وہ پیار کرے تو ہو وہ اللہ واسطے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے میرے سے پیار کرے۔ جو بھی ہم اس کو للہیت کہتے ہیں نا، ہر وہ کام جو اللہ کے واسطے ہو وہ للہیت کہلاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا نام ہے، لیکن ہو اللہ کے واسطے، اور اللہ سے تو ہے ہی محبت، تو ہے ہی اللہ کے واسطے۔ تو شدید محبت، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ ان شارٹ کہ اپنے لیے پیدا کی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، اور پھر ان کے فالوورز، ان کے امتی، اور ان کے امتیوں میں جو پھر آگے نکل گیا، آگے نکلنے والوں میں سابقون میں آ گیا، ہیں جی، صدیقین میں آ گیا، شہداء میں آ گیا، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا بن گیا، اللہ تعالیٰ کا بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر، مختلف اوصاف اپنے ظاہر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، کہ میں محبت کرنے والا بھی ہوں، میں شفقت کرنے والا بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، درگزر بھی کرتا ہوں، مدد بھی کرتا ہوں، حفاظت بھی کرتا ہوں، بے شمار اپنی صفات اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ یہ شکورن، میں قدردان ہوں، جب کوئی کرتا ہے کوئی اچھی بات تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو زبردست طریقے سے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے قرآن شریف میں، اور اس کی تشریحات ہیں حدیث شریف میں۔ تو وہ جب آپ کہتے ہیں ہمیں تو اتنا پتہ لگ جائے کہ فلانا بندہ بڑا نائس ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس سے دوستی کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، یار اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں مزہ آتا ہے، بے فکری ہوتی ہے، خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ڈاج کرے گا یا دھوکہ دے گا یا نقصان کرے گا۔ تو ہم تو اتنی سی اس پہ ہم اپنی قربت پیدا کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہی اپنے لیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے وہ جو فرمایا نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا۔ کیٹیگری 1 تو یہ ہے جو تجھے بتا دیا ہے، اگر یہ تجھے نہیں بات سمجھ میں آتی تو اپنا تو بن، یعنی اپنے نفس کو تو کنٹرول میں کر، ورنہ تو مارا جائے گا، تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے بارے میں تو سوچ، آلٹرنیٹ کیا ہے اس کا؟ اگر تو نے ساری عمر غفلت میں گزار دی اور مجھے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، میری طرف راغب نہ ہوا، اپنے دنیا کی طرف ہی راغب رہا بائی ورچیو آف دی پریزنس آف نفس، وہ اگر دنیا ہی کی طرف راغب رہا، ساری عمر گزر گئی، تو وہ تو مارا گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ مارا گیا۔ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، کتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو یہ جو ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف ہماری فلاح ہوتی ہے، ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی فرما دیا کہ 3 کیٹیگریز میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے آخرت میں۔ ایک ہوں گے جو سابقون، جو آگے جانے والے، ان کے بارے میں فرمایا ان کی تو کیا ہی بات ہے جو آگے جانے والے ہیں، پھر ان کی تھوڑا سا بریفلی بتا دیا کیا کیا ان کو ملے گا۔ ایک ہیں دائیں ہاتھ والے، یمین، وہ جو دائیں ہاتھ والے وہ جنتی ہیں۔ ایک ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ہیں جو مارے گئے کیٹیگری میں ہیں، جہنمی۔ تو یہ 3 کیٹیگریز، جو اللہ کا بن گیا وہ سابقون میں چلا گیا، تو جو اپنا بن گیا
تو جنت میں چلا گیا، اس نے اپنا خیال کیا، اپنی فلاح کا خیال، جہنم سے ڈرا، جنت کی خواہش کی، اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا، وہ بچا کے وہ دوسری کیٹیگری میں چلا گیا، رائٹ ہینڈ والی۔ اور جس نے پرواہ نہیں کی، نہ اللہ کے بننے کی خیال کیا، نہ اپنے ہی نجات کا، اپنے ہی فلاح کا خیال کیا، وہ مارا گیا۔ ایز سمپل ایز 2+2، یہ ہے سارا۔ اب جو بالکل لاپرواہ لوگ پھرتے رہتے ہیں، اب اندازہ لگائے وہ کیا بنے گا ان کا۔ مرنا تو سب نے ہے، کیا ان کا کیا مطلب فیوچر ہوگا۔ تو اس لیے جن کو ایک چیز ہوتی ہے علم میں آنا، جو میں اکثر بات کرتا ہوں، ایک چیز ہوتا ہے دل میں آنا۔ علم جو ہے، جب تک چیز علم میں آتی ہے وہ عمل میں نہیں آتی۔ علم میں آنے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز عمل میں آ جائے گی۔ علم تو دماغ میں ہے نا، دماغ بنا علم کے لیے۔ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے پھر وہ عمل میں آتی ہے۔ یہ جو لمبے سجدے اور لمبے رکوع مشہور ہے نا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ہم سب کے ایکسپیرینس میں آتا ہے، جو بھی اس راہ پہ آتا ہے، کہ کئی دفعہ لمبا سجدہ کرتا ہے انسان، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سجدہ ہوتا ہے جو دل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے عام سجدے ہوتے ہیں اور بوجھ والے، نماز بوجھ لگتی ہے، زیادہ نماز بوجھ لگتی ہے، تو اس میں جو ہمارا رکوع قیام سجدہ جو ہے وہ دماغی ہوتا ہے، علمی ہوتا ہے، وہ کاروائی ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں کر سکتے تو میں تمہیں دیکھ ہی رہا ہوں۔ تو یہ جو دل کا جو ایلیمنٹ ہے نا، دل کا ایلیمنٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کروشل ہے، ضروری ہے۔ اس کو اگنور اس لیے ہم نے کیا ہوا ہے کہ اس کو ہمارا مخفی ہے ہمارے سے، دل کی دنیا ساری مخفی ہے، مگر ہمارے سامنے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں نے اپنے دل کی دنیا آباد کی، اور دل ہی میں محبت ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ دل کا گویا، دل میں ہی بستی ہے محبت۔ اور یہ جو دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نفس چاہتا ہے وہ ہم کرتے چلے جائیں۔ سونے کو دل کر رہا ہے تو مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، وہ نہیں اثر ہوتا۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب یہ نماز تو نیند سے بہتر ہے، لیکن وہ جو نفس ہے اس کے لیے نیند بہتر ہے نماز سے۔ کیونکہ نماز میں نفس کو بستر چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے یا مسجد جا کے پڑھنی ہوتی ہے، وہ گراں گزرتا ہے نفس پہ۔ اس لیے جو دنیا کی محبت ڈائریکٹ نفس کی جلا ہے، نفس کی زندگی جو ہے یہی دنیا کی محبت ہے۔ جب آپ ایک پرائرٹی دیتے ہیں دنیا کے کاموں کو آخرت کے کاموں پر، تو یہ آپ ڈینجر ایریا میں ہیں۔ جب آپ آخرت کے کاموں پر کو پرائرٹی دینا شروع کر دیں دنیا کے کاموں پر، پھر آپ سیف والے ایریے میں جاتے ہیں۔ اور یہ اپنا بننے والی بات، سیف ایریا کا مطلب ہے اپنا بننا۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ اپنے دل میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے، یہ اتنی بڑا راز ہے، اتنی بڑا گویا ایک راز آؤٹ کر دیا انہوں نے، اور اللہ والوں نے اس چیز کو ظاہر کیا بڑا، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے دل میں چھپی ہوئی۔ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب. سن رکھو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے. اور یہ اطمینان بھی ایک کسوٹی ہے، یہ ایک گیج ہے کہ کیا ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم مطمئن ہیں یا پریشان ہیں. اگر ہم مطمئن ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، اور اگر پریشان ہیں تو ابھی کسر ہے. جتنی پریشانی اتنی دوری، اتنا ہی آپ منزل سے دور ہیں. اس لیے تو فرمایا اللہ میں نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف. یو ہیو ڈن یور جاب، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رزلٹ اللہ میاں دے رہا ہے اس کو، رزلٹ اس کا اوپن کر رہا ہے. کیا اے اطمینان پانے والے روح، جتنے بھی اس دنیا میں اس وقت اطمینان پانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آیت مبارک خوشخبری ہے بخشش کی اور مقبولیت کی. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ہنٹ ہے کہ جو اس کیٹیگری میں آنا چاہتا ہے اطمینان پانے والے میں، تو وہ مجھے کثرت سے یاد کرے. ایسا کرے گا، یاد رکھے گا مجھے، تو فاذکرونی اذکرکم، میں اسے یاد رکھوں گا. تو یہ جو مین ہم لوگوں کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. ہم دنیا کا جو مقناطیس ہے نا، اس نے ہمیں گرپ کیا ہوا ہے. تو اس کا علاج کوئی ہے ہی نہیں. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا سے بڑا مقناطیس ہمارے سامنے آئے جو دنیا کے کلچز سے ہمیں نکال کے اپنی طرف کھینچ لے. اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. وہ انفینائٹ ڈائمنشن رکھتی ہے، وہ بڑی سے بڑے دنیا دار کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور ہوا ایسا، صحابہ کرام کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. بڑے بڑے دنیا دار ایک دم اباؤٹ ٹرن ہو گئے 180 ڈگری سے، اور ایسے اباؤٹ ٹرن ہوئے کہ پھر ان کو ہوش ہی نہیں رہی پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے فکسڈ مگر ان نون ٹائم ہے. وی ہیو بین allotted an unknown fixed ٹائم. ہمیں نہیں پتا 100 سال ہے وہ ٹائم، یا 40 سال ہے، یا 20 سال ہے، یا 30 سال، وی ڈونٹ نو. یہ اللہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا. ایگزامینیشن میں تو پتا ہوتا ہے نا 3 گھنٹے ہیں تو 4 گھنٹے بعد پیپر ختم ہو جائے گا. ادھر ہمیں نہیں پتا. اتنا پتا ہے کہ ایک فکس ٹائم ہے، مگر ایک دم آئے گا اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور، بس پھر وہ ہماری گیم ختم. ایسے جدھر ہیں اسی پوزیشن میں رہ جائے. اور اللہ میاں نے اس کو، یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. دیکھیں محبت مشکل ہے یا آسان ہے؟ محبت سے تو آسان اور دل ربا چیز ہی کوئی نہیں ہے. کیا ہم دنیاوی چیزوں سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا؟ بچوں کی محبت، ہمارے بیگمات کی، اور اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنی جاب سے محبت ہوتی ہے، اپنی سبجیکٹ ہوتا ہے. کئی لوگ پھولوں سے، بہاروں سے، ان سے محبت کرتے ہیں. کھانے پینے کے ہمارے جیسے لوگوں کو شوق ہے. ایک محبت ہوتی ہے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے بندہ ٹر کے جاتا ہے، مزے مزے سے، خوشی خوشی جاتا ہے بندہ جدھر محبت ہو. جہاں محبت نہ ہو وہ پھر جس طرح دفتر میں اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اور اچھا ماحول ہے دفتر میں، آپ ہنسی خوشی جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا زیر عتاب ہیں تو آپ کہتے ہیں تو مجبوری جاتے ہیں آپ، کہ کرے کیا، روزی کے لیے جانا پڑ رہا ہے. زیر عتاب لوگ بھی بیچارے جاتے ہیں، تو وہ زبردستی جاتے ہیں دفتر. تو جو محبت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو بندے کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے، کہیں کا کہیں لے جاتا ہے. تو یہی ایک حال ہے. اور محبت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا جو کنٹرول، دیکھیں یہ سینٹرل آرگن ہے. جس طرح جس نے اپنے دماغ کی پرورش نہیں کی وہ ان پڑھ رہا، جو کر گیا وہ اپنے کوئی ایم ایس سی بن گیا، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی سی اے، کوئی پی اے، کہیں کے کہیں نکل گئے لوگ.
جنہوں نے دماغ کی ترقی کی، اور جنہوں نے دل کی ترقی کی وہ اللہ والے بن گئے۔ دل کی ترقی کیا ہے؟ دل کو صاف رکھنا، کس سے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، میری نگاہ تمہارے دل کی طرف ہوتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دل پہ ہے تو کیا ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے اپنے دل پہ؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ہمارے دل میں ہر قسم کے نیگیٹو چیزیں بھری پڑی ہیں، اینڈ وی آر ناٹ مائنڈفل آف دیٹ کہ ٹھیک ہے بھری ہے تو ٹھیک ہے بھری رہے۔ وہ بھائی اللہ میاں مسلسل دیکھ رہا ہے تمہارے دل کی طرف، تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چیف ایگزیکٹو ہماری کسی چیز پہ ایسے نظر ڈالے نا، ہم ایک دم اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں، یار یہ دیکھ رہے ہیں ادھر، ایک دم ہم کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں۔ کالر اگر ہمارا کوئی یہ رہ جائے نا بٹن کھلا اور چیف ایگزیکٹو کے آپ پاس بیٹھے، اس کی نظر ادھر پڑے اور ایک دم آپ اس کو صحیح کر لیتے، کریکٹیو ایکشن لیتے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن شریف کے ذریعے، میری تمہارے دل پہ نظر ہے، تو بڑا اٹ شوڈ گو وداؤٹ سیئنگ کہ ہم بھی اپنے دل کی طرف نظر کریں۔ اور جب ہم دل کی طرف نظر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا دل رائٹ ڈائریکشن میں ہے یا رانگ ڈائریکشن میں۔ کیا ہم ان چیزوں کی طرف ہمارا دل مائل ہے جن پہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے، یا اس طرف مائل ہے جہاں اللہ تعالیٰ انکریج کرتا ہے؟ اور یہ اس طرف مائل کب ہوتا ہے؟ جب ہم برائی سے بچیں۔ کب مائل ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ اللہ کریں، جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی عطا پہ شکر اور اپنی خطا پہ توبہ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کر کے ہمیں اللہ کی طرف گویا ہمارے دل کو مائل کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز، معمولی چیزیں نہیں، شکر معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے۔ جسٹ اگر ہم ایک اپنے بزی شیڈیول میں سے 2-4 منٹ نکال کے ہم رک جائیں اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ یار اللہ میاں نے ہمیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، وہ ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ میاں نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور چیزوں سے، برائیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تیرا یہ نعمتیں یا اللہ پاک قائم دائم رکھنا، قائم دائم رکھنا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی خطاؤں کو اور غلطیوں کا ایک دیکھیں تو وہ ایک سمندر ہے، تو سوائے توبہ کے اور کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ یا اللہ پاک معاف فرمانا، یا اللہ پاک معاف فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، درگزر فرمانے والا۔ ایک ڈائلاگ اللہ سے انیشیٹ ہو جاتا ہے۔ اپنی کمیاں جو ہماری ہیں وہ ہمارے لیے باعث گویا اللہ کا تقرب بن جاتے ہیں، اللہ کا قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں ہماری کمیاں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمیوں کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ڈائلاگ انیشیٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں آل دیٹ وی نیڈ از کہ اپنے اس بھاگ دوڑ سے نکل کے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا رجوع کر لیا۔ یہ جو غار حرا کی جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمیں صاف بتاتا ہے کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ساروں سے آئسولیٹ کیا غار حرا میں، اور وہاں کئی سال اللہ کی طرف رجوع رکھا، اور رزلٹ اس کا کیا نکلا کہ وہ ہستی بنے جو کہ آج تک نہیں بنی اور نہ بنے گی کبھی، ٹاپ کی ہستی بن گئی۔ تو ہمیں یہ لیسن ہے کہ اگر ہم بھی رجوع کریں گے جس درجے کا، ان دی اینڈ جس درجے کا ہم رجوع کریں گے اللہ کی طرف، جتنے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتنا ہی ہمیں اس کا ریٹرن ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔